آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی اصل میں ایران کے رہنے والے تھے۔ اصفہان کی ایک بستی جی تھی جہاں آپ رہتے تھے۔ آپ کے والد کاشتکار تھے اور ماجوسی تھے، یعنی کہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اسی میں لگ گئے، اور اس زمانے میں سب سے اچھا اسے ہی سمجھا جاتا تھا جو اپنے گھر میں آگ جلائے اور پھر اسے ختم نہ ہونے دے۔ حضرت سلمان فارسی کے باپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام مابا تھا اور ان کے خاندان کا نام آب الملک تھا۔ ایک دن ان کے والد نے کہا، بیٹا آج میری جگہ تم کھیت میں جاؤ اور میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے ابو جان، میں جاتا ہوں۔ راستے میں ان کو ایک چرچ نظر آیا اور چند لوگ انجیل پڑھ رہے تھے۔ آپ اندر گئے اور ان سے سوالات کیے۔ انہوں نے جواب دیے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی ان سے بے حد متاثر ہوئے۔ شام کو جب واپس گھر آئے تو باپ نے پوچھا، بیٹا تمہارا دن کیسا رہا؟ آپ نے جواب دیا، میں تو کھیت میں گیا ہی نہیں۔ آپ نے کہا، میں تو پورا دن چرچ میں رہا ہوں۔ آپ کے والد بہت حیران ہوئے اور کہا، ہمارا مذہب بہت بلند ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، نہیں ایسا نہیں، ان کے مذہب میں زیادہ جان ہے۔ اب ان کے والد کو زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگا اور انہوں نے آپ کے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ شروع سے ہی آپ کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، مگر اب تو انہوں نے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی نے کسی بھی طرح وہاں کے پادری کو پیغام بھیجا کہ جب بھی کوئی شام سے قافلہ آئے تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ شام سے ایک قافلہ آیا اور آپ ان کے ساتھ ایران سے شام چلے گئے، اور یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی۔ جب شام آئے تو آپ نے پادری سے سوالات کیے اور مطمئن ہو گئے، اور آپ نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں کا پادری بہت دھوکے باز تھا۔ حضرت سلمان فارسی سوچتے تھے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے اور پادری کچھ اور کرتا ہے، لہٰذا نیا معاملہ تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ ایک دن پادری کا انتقال ہوا۔ جب جنازے پر سارے لوگ جمع ہوئے تو آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ لوگوں نے کہا، بھلا ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، یہ بندہ آپ کو کہتا تھا صدقہ اور زکوٰۃ دو۔ جب آپ لا کر دیتے تھے تو یہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا تو لوگوں سے کہا، میرے ساتھ آؤ، اور پادری کے محل میں لے گئے۔ وہاں ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا جہاں سونا ہی سونا تھا۔ اب وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پادری کو سولی پر لٹکایا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے۔ اب اس پادری کے بعد ایک نیا پادری آیا جو بہت نیک انسان تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس سے بے حد متاثر ہوئے، اور جب اس پادری کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی ان سے کہنے لگے، اب آپ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ پادری نے کہا، تم علم حاصل کرنے کے لیے موصل جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے شام آئے اور اب شام سے موصل جانے کا ارادہ کیا۔ موصل میں آ کر آپ نے پادری کو بتایا کہ میں شام سے آیا ہوں، اب کیا میں آپ کے پاس رہ کر علم حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی یہاں رہنے لگے، اور پھر یہاں سے بھی آپ نے ہجرت کی اور ناسبین چلے گئے، اور وہاں بھی کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے آپ نموریہ آئے۔ وہاں آپ کو ایک ایسا پادری ملا جس نے آپ کو کہا
کہ اب تو وہ ایک ہی آئے گا جو دین ابراہیمی کو لے کر آگے چلے گا۔ وہ ریگستان میں آئے گا اور جہاں وہ ہجرت کر کے آئے گا وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اور اگر آپ کو واقعی حق کی تلاش ہے تو آپ جائیے اور مکمل حق آپ کو وہاں ہی ملے گا۔ بنو کلب کے لوگ آپ کو ملے اور اموریہ میں ہی آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے کہا اگر آپ لوگ مجھے وہاں پہنچا دیں تو میں آپ کو چند بکریاں اور گائے دوں گا جو کھجوروں کی جگہ ہے۔ وادی قرا میں جب بنو کلب والے آپ کو لے آئے اور انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا اور آپ سے گائے بکریاں بھی لے لی اور آپ نے یہاں غلامی کی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور ایک لحاظ سے آپ کو تسلی بھی ہوئی کیونکہ اس وادی میں کھجوروں کے باغات تھے۔ اور اموریہ والے پادری نے جو نصیحتیں کی تھی، ایک تو عرب کا ریگستان ہوگا، دوسرا کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور ان کو پرسنل پہچاننے کی علامات یہ ہوں گی، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، قبول کریں گے لیکن خود نہیں کھائیں گے، اور ہدیہ قبول بھی کریں گے اور خود بھی کھائیں گے، اور دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی علامات بھی ہوں گی۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا جو مالک تھا اس کا بھائی یثرب سے آیا، اس نے کہا کہ آپ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں، تو اس طرح یہ وادی قرا سے یثرب آئے، اور یہاں کھجوروں کے باغات اور زیادہ تھے۔ اور جب یثرب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے، لیکن حضور ابھی مکہ میں ہی تھے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن آپ کام میں لگے ہوئے تھے، کھجور کے درخت سے کھجوریں اتار رہے تھے اور مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک ایک آدمی ان سے ملنے آیا اور وہ کہنے لگا کہ ایک آدمی مکہ سے آیا ہے اور سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے ان دونوں کی بات سن لی اور خوشی سے نیچے اترے، اور ایسا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے دلی مراد پوری ہو چکی ہو۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے مالک سے پوچھا کون آیا ہے؟ آپ کے مالک نے کہا تم کو کیا، کون آیا ہے، تم اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان فارسی اپنا کام کرنے لگے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھجوریں لے آئے اور کہنے لگے یہ میرے پاس صدقات کی کھجوریں ہیں، آپ اسے قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھائی اور اپنے اصحاب کو دے دیں۔ چند دنوں بعد حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آج میں آپ کے لیے صرف ہدیہ لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ اب صرف ایک علامت باقی تھی اور یہ بار بار کوشش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی چادر کھینچی اور حضرت سلمان فارسی نے مور نبوت دیکھ لیا، اور جب دیکھا تو چومنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے مکمل اپنی داستان سنائی کہ میں کون تھا اور کہاں سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی داستان سارے لوگوں کو سناؤ، اور اسی موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا اور اسی موقع پر آپ کا نام سلمان رکھا گیا۔ لیکن ابھی غلامی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی فکر رہتی۔ آپ نے کہا تم اپنے مالک سے کہو مجھے آزاد کرنے کا کیا لے گا؟ آپ کے مالک نے کہا تم مجھے 300 کھجور کے درخت لگا دو اور کچھ سونا دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جب انہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بھائی کی مدد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سونا دیا۔ تو اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزادی ملی اور ان کا بھائی چارہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا۔ اب کچھ دنوں بعد غزوہ احزاب ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ اگر خندق ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، تو آپ کی رائے پر عمل ہوا۔ اب مہاجرین والے کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ہیں اور انصار والے کہتے تھے سلمان ہمارے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ مہاجرین میں سے ہیں اور نہ انصار میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کا نمایاں کردار تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا جو ایران کا ایک شہر تھا، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کو ہی گورنر بنایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔